السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ اور تم ان سے مت لڑو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے وہاں پر نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ ظالموں ہی پر زیادتی ہے۔ اسلام یہ امن کا مذہب ہے، نفرت اور دہشت گردی کی، کسی پر ظلم و ستم ڈھانے کی اسلام میں کہیں سے کہیں تک گنجائش بھی نہیں ہے۔ اسلام کتنا بڑا امن پسند مذہب ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی غیر قوم کے ساتھ اگر تمہاری لڑائی چل رہی ہو اور ٹھیک لڑائی کے درمیان اگر وہ پوری قوم یا اس قوم کا کوئی ایک آدمی مسلمان بن جائے تو اسی وقت اس کی جان کو بخشنا، اسے امن مہیا کرنا مسلمانوں کے ذمے ہے۔ اب مسلمان نہ اس سے لڑ سکتے ہیں نہ اس پر ظلم و ستم ڈھا سکتے ہیں، حالانکہ اس نے ایسے موقع پر اسلام قبول کیا ہے کہ جب دونوں کے درمیان میں جنگ چل رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، لیکن ایسے موقع پر بھی بظاہر ہی صحیح جب کوئی اسلام کا اعلان کر دیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اب اس کی جان کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی جب صحابہ کو روانہ فرماتے تھے دین کی نسبت پر تو فرماتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی قوم اسلام کے کام میں تمہارے آڑے آ جائے، دعوت کا کام تمہیں نہ کرنے دے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے تم پر ظلم و ستم ڈھائیں اور اقدامی طور پر خود آگے چل کر تم سے جنگ کریں، لڑائی کریں، تو تم اپنا دفاع کرو، جواب دو۔ لیکن جو وہاں اڑوس پڑوس میں بوڑھے لوگ بستے ہوں، عورتیں رہتی ہوں، بچے رہتے ہوں، تو یہ چونکہ بے قصور لوگ ہیں، جنگ میں حصہ بھی نہیں لیتے، تو ایسے بے قصور لوگوں پر تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان کی کھیتیاں نہ جلاؤ، ان کے درخت نہ کاٹو، کسی طرح بے قصور لوگوں کا، ان کی جائیداد کا نقصان نہ کرو۔ تو نازک مواقع پر بھی جب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جذبات بھڑک رہے ہوں، انتقامی جذبات بھڑک رہے ہوں، ایسے موقع پر بھی شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام میں قتل و قتال کی، دہشت گردی کی کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں ہے۔ ان آیات میں لڑائی کا، قتل و قتال کا جو ذکر ہے یہ عام لوگوں سے نہیں ہے اور ہمارے دور کے عام کفار سے بھی نہیں ہے۔ ان آیات کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ان کفار سے ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جب وہ دین کا کام کرتے تھے تو ان کے جان کے دشمن بن جاتے تھے،
مکہ میں، مکہ کے اطراف میں، مدینے میں، ہر جگہ جہاں وہ مسلمانوں کو پاتے تھے طرح طرح کے ان پر ظلم ڈھاتے تھے۔ تو ان آیات میں وہ کافر مراد ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو تمہارے جانی دشمن ہیں، انہیں بھی مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، ان سے قتل و قتال نہ کرو۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا امن پسند ہے، جو پہلے سے جانی دشمن ہیں، جن کی دشمنی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی مسجد حرام میں جب تمہیں نظر آ جائیں تم ان سے بھی نہ لڑو۔ ہاں البتہ اگر وہ خود ہی تم سے لڑ پڑیں مسجد حرام میں، حرم شریف کے پاس، تو پھر بہرحال تم اپنا دفاع کرو، اپنا بچاؤ کرو، انہیں جواب دو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ کہ اگر وہ خود پہل کر کے مسجد حرام کے پاس تم سے لڑ پڑیں تو اب انہیں جواب دو۔ اب ایسے موقع پر ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، وہ تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تمہاری جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ایسے موقع پر بھی اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے، ہاتھ پر ہاتھ دھرا کھڑا رہ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس ڈر کی، اس بے بسی کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی تمہارے سر پر آ کر چڑھ جائے تو بہرحال اب تم اپنا دفاع کرو۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی لڑائی کے دوران کفر شرک سے باز آ جائیں، فتنہ پروری سے باز آ جائیں، اسلام کا اظہار کر لیں، تو پھر تم چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جنگوں کا نظام اسلام میں ہے کیوں۔ فرمایا یہ جنگیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے، ہر طرح کی دہشت گردی ختم ہو جائے، ہر طرح کا لوٹ مار کا ماحول ختم ہو جائے، ہر شخص کو اطمینان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے دین پر، اپنے دھرم پر چلنے کا موقع مل جائے، کوئی کسی کی آزادی کے آڑے نہ آئے۔ یہ جہاد کا اصل مقصد اور منشا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی دین پر لوگوں کا چلنا آسان ہو جائے۔ یہ جہاد کا اصل مقصد اور اصل منشا ہوتا ہے۔ نہ ملک گیری کے لیے جہاد ہوتا ہے، نہ بیجا طور پر لوگوں کی جان طلب کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے، نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو جہاد کے مقاصد میں، اغراض میں کہیں سے کہیں تک ہوتی ہی نہیں۔ جہاد تو فقط وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اسلام کے کاموں میں لوگ روڑے اٹکائیں، دعوت کا کام نہ کرنے دیں، یا مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جائے، تو ایسے مواقع پر جہاد کی شریعت میں اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاد کے مقاصد کو، اغراض کو ہمیں سمجھنے کی اور اسلام کے پیغام امن کو دنیا کے سامنے اپنے قول سے، اپنے عمل سے ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔